اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر احسان ہے کہ اس اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایمان والے گھر میں پیدا فرمایا۔ دنیا کے اندر اگر سب سے زیادہ قیمت، سب سے زیادہ اہمیت والی چیز اگر دنیا کے اندر کوئی چیز ہے وہ ہے ایمان۔ ایمان سے بڑھ کر دنیا کے اندر کوئی چیز قیمتی نہیں ہے۔ کیوں کوئی چیز ایمان سے بڑھ کر قیمتی نہیں ہے؟ کیونکہ دنیا کا جو نظام چل رہا ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایمان والے کی بدولت چل رہا ہے۔ تو اس ایمان سے بڑھ کر کوئی قیمتی چیز ہے ہی نہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اتنی بڑی قیمتی چیز ہمیں بن مانگے دی ہے۔ اور جو چیز جتنی قیمتی ہوتی ہے اس کی حفاظت کرنا ضروری ہوتا ہے۔ کسی کے پاس اگر ہیرا ہو، چاندی ہو، سونا ہو، سونا چاندی اگر کسی کے پاس ہو تو وہ اس کی حفاظت کے لیے کتنے ہیلے کرتے ہیں، کتنے طریقے ڈھونڈتے ہیں کہ میرے پاس جو یہ ہیرا پڑا ہوا ہے یہ کسی غیر کے ہاتھ نہ لگے۔ سب سے پہلے الماری ہوتا ہے، الماری کے اندر ایک چھوٹا سا الماری ہوتا ہے، اس کے اندر رکھا، اس کو پہلے اوپر سے تالا کیا، اس کے بعد الماری کو تالا کیا، اس کے بعد کمرے کو تالا کیا، اس کے بعد مکان کے باہر سے تالا کر کے کتنا تالوں کے اندر اس ہیرے کو چھپا کے رکھتا ہے۔ اور اس ہیرے سے بھی زیادہ قیمتی چیز ہمارے پاس ہے وہ ایمان۔ ہم اس ایمان کی حفاظت کے لیے کیا کرتے ہیں؟ ہم نے کبھی یہ سوچا کہ ہمارے پاس ایمان جیسے قیمتی چیز ہمارے پاس موجود ہے؟ ہم نے کبھی یہ غور کیا؟ کیا ہمیں یہ کہتے ہوئے کبھی فخر محسوس ہوا کہ ہم ایمان والے ہیں؟ کہ ہم آپ علیہ السلام کو ماننے والے، آپ کے طریقے پہ چلنے والے، یہ سوچ کر ہم نے کبھی اپنے زندگی میں کبھی فخر کیا ہے؟ اگر ہم نے یہ سوچ کر، یہ مان کر کبھی اگر ہم نے فخر نہیں کیا اللہ نے ہمیں ایمان دیا ہے، ایمان جیسی دولت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دیا، اگر ہم نے زندگی میں کبھی اس کے اوپر فخر نہیں کیا تو ہمارے ایمان کمزور ہے، ہمیں اپنے ایمان کے اوپر ہونے میں خوشی نہیں ہے۔ ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہم ایمان کے اوپر ہے تو ہمیں کوئی چیز ملی ہے، یا ہمارے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ تو محترم سامعین کرام، اتنی بڑی دولت، ایمان جیسی دولت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے، وہ بھی بغیر کسی محنت کے۔ اور دنیا کا ایک دستور ہے، جو چیز بغیر محنت کی ملتے انسان اس کی قدر نہیں کرتا ہے۔ یہ دنیا کا ایک نظام چلا آ رہا ہے، جس چیز کو انسان محنت سے نہیں کماتا ہے اس کے انسان قدر نہیں کرتا ہے، چاہے وہ جائیداد ہو، وراثت میں ملی ہوئی ہو، چاہے وہ روپے پیسہ ہو وراثت میں ملی ہوئی ہو، چاہے وہ بینک بیلنس ہو یا گاڑیاں ہو، چاہے مکان ہو، کچھ بھی ہو، اگر وراثت میں ملی ہوگی تو انسان اس کی قدر نہیں کرتا ہے۔ اگر وہی چیز انسان نے خود کمایا ہوا ہوتا ہے، اگر اس کو ہمارا بچہ، ہمارا کوئی
دوست اس کو اگر تھوڑا بھی نقصان پہنچائے گا تو ہمارے دل کو چوٹ لگتا ہے، کیونکہ اس کو پتہ ہے یہ میں نے بہت محنت سے کمایا ہے، اور اگر وہی چیز وراثت میں ملی ہوتی اگر اس کو توڑ بھی دیتا تو ہمارے دل پہ چوٹ نہیں لگتا۔ یہی وجہ ہے کہ ہمیں ایمان وراثت میں ملا ہے، اس کے لیے ہمیں محنت کرنے کی ضرورت نہیں پڑے۔ اب اس ایمان کے لیے چور، ایمان کا ڈاکو، ایمان کو چھیننے کے ہر طریقہ، ہر اسباب غیروں نے بازار میں عام کر دیا ہے۔ اب ہمیں اس سے کوئی ایسا فکر پیدا نہیں ہوتا ہے کہ ہمارے ایمان اس ماحول سے، اس سوسائٹی سے، ہم اپنے ایمان کو، اپنے آنے والے نسل کے ایمان کو کس طرح بچا کے لیں گے۔ اگر ہمیں ایمان کی قدر ہوتی، اس کے لیے ہمیں محنت کرنا پڑا ہوتا، جس طرح صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے قربانی دی، اگر وہ قربانی ہمیں لگی ہوتی تو ہمیں ایمان کی قدر ہوتی، اور ہم اپنے ایمان کی بھی فکر کرتے اور ہمارے آنے والے نسل کی بھی ایمان کی فکر کرتے۔ آج ہم نہ اپنے ایمان کی فکر کر رہے ہیں، نہ آنے والے نسل کی ایمان کی فکر کر رہے ہیں۔ اگر یہی حالات چلتا رہا، آج ہمارے پاس جیسے تیسے ٹوٹا پھوٹا صحیح، لولا لنگڑا صحیح ایمان ہمارے پاس ایمان ہے، خدا نہ کرے اگر ہمارے یہی حالات رہا، ایمان کے بارے میں فکر نہ رہا، تو ہمارے آنے والے نسلوں کی ایمان کے ہم گارنٹی نہیں دے سکیں گے کیا وہ ایمان کے اوپر رہیں گے یا نہیں رہیں گے۔ ہمارے ایمان کی فکر کی، ہمارے آباء و اجداد نے فکر کی، تو ہم ایمان پہ ٹوٹا پھوٹا لولا لنگڑا ہم ایمان پہ پہنچ گیا۔ اب ہمیں اپنے ایمان کے ساتھ، اپنے اس ٹوٹی پھوٹی جو لنگڑا لولا ہمارے جو ایمان ابھی بچے ہوئے، کچھ بھی ہے تھوڑا بہت بچے ہوئے ہیں، اب اس ایمان کو لے کر ہمیں اپنے اس ایمان کو مضبوط کرنے کی فکر کرنا ہے، اور آنے والے نسل تک ہمیں ایمان پہنچانا ہے، اس کی ہمیں فکر کرنا ہے۔ تو محترم سامعین کرام، ایمان سے بڑھ کر اس دنیا کے اندر کوئی چیز قیمتی نہیں ہے۔ جو میں نے قرآن پاک کی ایک آیت، کچھ آیتوں کی تلاوت کی، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں قد افلح المؤمنون، تحقیق کہ مومن لوگ کامیاب ہوگے۔ اب دنیا کے اعتبار سے بھی مومن کامیاب ہے اور آخرت کے اعتبار سے بھی مومن کامیاب ہے۔ دنیا کے اعتبار سے مومن کیسے کامیاب ہے؟ حالانکہ دنیا کے ہم بظاہر دیکھتے ہیں تو غیروں کے لیے کسی چیز کی پابندی نہیں ہے، مسلمانوں کے لیے ہر طرف سے پابندیاں آئے تھے۔ اس طرح مت کرو، یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ نہیں ہے، تو اگر تم نے اس طریقے سے کمایا تو یہ تمہارے لیے جائز نہیں، اگر تم نے اس طرح کیا یہ تمہارے لیے جائز نہیں۔ تو تمہیں کسی لائن کے اعتبار سے، کسی طریقے کے اعتبار سے ایک آئیڈل دیا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کہ تمہیں اسی کے مطابق زندگی گزارنا ہے، ہمیں آئیڈل دیا ہے۔ ہمارے لیے نمونہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو کیا کہ اگر تم نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کو دیکھ کر، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کو دیکھ کر اگر اپنی زندگی گزارا تو تم کامیاب ہو۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے میں بھی دنیا کے اندر بھی کامیابی ہی کامیابی ہے۔ آپ کا کوئی طریقہ ایسا نہیں ہے جس سے کسی انسان کو دنیائی کوئی نقصان پہنچتا ہو، کوئی طریقہ نہیں ہے۔ ایک معمولی جو انسان کہتے ہیں نا، ایک بہت ہلکا سنت ہے، بہت معمولی سنت ہے، حالانکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی کوئی بھی سنت معمولی نہیں ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا کوئی بھی طریقہ معمولی نہیں ہے ایک ایمان والے کے لیے۔ بظاہر دیکھنے میں اگر وہ ہلکا لگ رہا ہو، جو آج مسلمانوں کے زندگی سے 99% نکل چکی ہے، جو سنت مسواک کرنے میں کہتے ہیں کہ ہم کیا فائدہ ہے، ہم برش تو کر لیتے، برش کرنے سے وہ فائدہ حاصل نہیں ہوگا، وہ ثواب، وہ سنت حاصل نہیں ہوگا جو مسواک کرنے سے ہوگا، اور جو فائدے مسواک کرنے میں ہے وہ برش کرنے سے حاصل نہیں ہوگا۔ برش کرنے سے آپ کا دانتوں کے اوپر جو میل ہوگا وہ نکل جائے گا، دانتوں کے اندر جو کیڑے ہوں گے وہ ہو سکتا ہے نکل جائے۔ مسواک کرنے سے آپ کے معدے کے اندر تک کی جو بدبو ہوتی ہے وہ سب تمام کی تمام چیزیں کھینچ کر نکال لیتا ہے مسواک۔ تو دیکھنے میں تو ہم مسواک کر لو یا برش کر لو، دانت تو صاف ہونا ہے، مگر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی طریقہ ہے مسواک کرنا، تو اس سے کتنے فائدے ہیں۔ تو محترم سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ قد افلح المؤمنون، تحقیق کہ تم کامیاب ہو۔ کون لوگ؟ مومن لوگ کامیاب ہے، مومن کے علاوہ کوئی کامیاب نہیں، اور اخروی کامیابی تو مومنوں کے لیے ہی ہے۔ کل قیامت کے دن جو حساب کتاب ہوگا، جنت جہنم کا فیصلہ ہوگا، وہ ایمان کے اوپر ہوگا۔
اگر ایمان ہے، اگر ایمان کامل ہے تو اول درجے میں کامیابی ہے. اگر ایمان ناقص ہے، تھوڑا بہت ہی صحیح ہے، اگر ایمان ناقص ہے تو کسی نہ کسی دن تو اس کو چھٹکارا ملے گا. تو قیامت کی دن کی کامیابی سب سے بڑی کامیابی ہے، کیونکہ دنیا کے اندر انسان کو کتنا سال رہنا ہے؟ زیادہ سے زیادہ 60-70. آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میری امت کی عمر، اکثریت کی عمر 60 سے 70 سال کے درمیان رہیں گی. یہ آپ علیہ السلام نے فرمایا. اللہ ماشاء اللہ کوئی اس سے آگے چلے جاتے ہیں اور اللہ ماشاء اللہ کوئی اس سے پہلے چلے جاتے ہیں، مگر اکثریت جو جن کی وفات ہوتی ہے 60 سے 70 کے درمیان ہوتی ہے. تو 60 سے 70 سال ہماری زندگی ہے، اور اس 60-70 سال کی زندگی میں ہم نے کیا کمایا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ایک عورت تھی، ایک خاتون تھی، وہ ایک مرتبہ رو رہی تھی، کسی درخت کے سائے میں بیٹھ کر رو رہی تھی. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، اماں جان آپ کیوں رو رہی ہو؟ کہا کہ میرے بچے جو ہے بچپن میں ہی مر جاتے ہیں. کہا کتنی عمر میں؟ کہا بس زیادہ نہیں، 400-500 سال کی عمر میں ان کا انتقال ہوتا ہے. 400-500 سال وہ کیا کہہ رہی ہے؟ بچپن میں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، امی جان آپ کے بچے تو چلو 400-500 سال تک زندہ رہتے ہیں، ایک امت ایسے آئے گی ان کی عمر 60 سے 70 سال کے درمیان ہی رہیں گی. تو وہ عورت کہتی، اگر میں اس زمانے میں ہوتی تو میں کہیں مکان نہیں بناتا، اپنے لیے بینک بیلنس جمع نہیں کرتا، میں کیا کرتی؟ کسی درخت کے سائے میں اللہ کے سامنے سجدے میں بیٹھ کر وہ 60-70 سال کی زندگی گزار لیتی. اور ہم اسی 60 سال سے 70 سال کی زندگی کے لیے کتنا محنت کر رہے ہیں، کتنا ہم 60-70 سال کی زندگی کو بنانے کے لیے کتنا محنت کر رہے، کتنا کما رہے، جس میں نہ ہم دن دیکھتے ہیں نہ ہم رات دیکھتے ہے. کتنے زندگی؟ 60-70 سال کی زندگی. اور مومنوں کی کچھ صفات اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے آگے بیان کی ہے. اگر وہ صفات اگر مومن کے اندر پائی جاتی ہو، اگر ان صفات کے اندر وہ مومن اتر رہا ہوگا تو اول درجے کی کامیابی ہے. کیا ہے؟ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. وہ لوگ جن کی نماز خشوع خضوع والی ہو. خشوع خضوع کیا کس چیز کو کہتے ہیں؟ عاجزی، انتہائی عاجزی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہو. اس کا سب سے اونچا درجہ یہ ہے کہ بندہ یہ سوچے کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہوں اور اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے اور میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھ رہا ہوں. میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھ رہا ہوں اور میں ان کے سامنے کھڑا ہوں. انسان کے اندر اگر یہ کیفیت پیدا ہو جائے کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھ رہا ہوں اور میں ان کے سامنے کھڑا ہوں، تو کتنے عاجزی کے ساتھ کھڑا رہیں گے. جس طرح ایک انسان کسی اپنے بڑے افسر کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، اگر اس کو یہ پتہ ہے کہ افسر پوری توجہ کے ساتھ میرے طرف دیکھ رہا ہے، افسر کا توجہ کسی اور کی طرف نہیں میرے طرف ہی دیکھ رہا ہے، تو انسان کتنا احتیاط کے ساتھ کھڑا رہے گا. کوئی ایسا حرکت، کوئی ایسا کام جس سے افسر ناراض ہو سکتا کرے گا؟ نہیں کرے گا، کیونکہ پتہ اگر میرے کوئی حرکت سے، میرے کوئی کسی کام سے اگر افسر ناراض ہوا تو مجھے یہاں سے اٹھا کے پھینک دے گا، اور میں جس مقصد کے لیے آیا تھا وہ مقصد میں کامیابی حاصل نہیں ہوگی. اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے، یہ تو اللہ تبارک ہر کسی ایمان والے کا یقین ہے کہ ہم کس حال میں ہو، کہیں پہ بھی ہو، جس حالت میں بھی رہیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دیکھتا ہے. یہ ایمان والے کا ایمان ہے. اگر یہ ایمان نہیں ہے تو اس کا ایمان ناقص ہے. اگر ایمان والے کا یہ ایمان نہ ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے دیکھ رہے جہاں پہ بھی ہو، اکیلا ہوں، مجمع میں ہوں، اجالے میں ہوں، اندھیرے میں ہوں، بند کمرے میں ہوں، بازار میں ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیشہ ایک انسان کو دیکھتا ہے. تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ ایک انسان کو دیکھ رہا ہے اور پوری توجہ کے ساتھ دیکھ رہا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جب توجہ کے ساتھ دیکھ رہا ہے، ہمارا ایمان ہے، تو ہمیں کس طرح کھڑا ہونا چاہیے؟ کتنا عاجزی کے ساتھ، کتنا انکساری کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے، جو آج ہمارے نمازوں کے اندر پایا نہیں جاتا ہے. اور نماز کے خشوع خضوع کا ایک
چیز یہ خیال رکھنا ہے کہ جب میں نماز پڑھ رہا ہوں، نماز سے پہلے کی 2 شرائط جو ہے وہ کوئی مجھ سے فوت نہ ہو جائے، اور نماز کے اندر کے ارکان کوئی مجھ سے فوت نہ ہو جائے۔ اگر ان شرائط یا ارکان میں سے کوئی فوت ہو گیا تو اس کا نماز تو ہوگا ہی نہیں۔ اس سے بڑھ کر نماز کے اندر جتنے بھی سنتیں ہیں، مستحبات ہیں، وہ بھی مجھ سے فوت نہ ہو جائے۔ انسان کھڑا ہوتا ہے، اللہ اکبر کرتا ہے، دائیں بائیں کنکیوں سے دیکھتے رہتا ہے، تو کہتے ہیں کہ نماز کا خشوع خضوع یہ ہے کہ اس کو یہ تک پتہ نہ ہو کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں، میرے دائیں سائڈ کون ہے، بائیں سائڈ کون ہے، یہ بھی پتہ نہ چلے۔ تو انسان کو اپنی نماز کو جاندار بنانے کے لیے تمام سنتوں کا خیال کرتے ہوئے پڑھنا ہے، اور اس اعتبار سے پڑھنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اگر اس اعتبار سے انسان نے نماز پڑھی تو اس کا نماز کے اندر جان آئے گی۔ اگر اس کے نماز کے اندر جان آ گئی تو اس کے دنیا کے تمام مسائل حل ہو جائیں گے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اپنے نماز کے ذریعے سے اپنے تمام مسائل حل کرتے تھے۔ آج ہمیں اپنے مسائل اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پیش کرنے کی ہمت کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ کوئی چھوٹی سی چھوٹی مسئلہ ہو یا بڑے سے بڑے مسئلہ ہو، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے 2 رکعت نماز صلاۃ حاجت پڑھ کر، نماز حاجت پڑھ کر کیوں نہیں مانگتے ہیں؟ کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ ہماری نماز وہ جاندار نہیں ہے، ہمارے نماز کے اندر وہ جان نہیں ہے جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے نماز کے ذریعے سے ہمارے مسائل حل کر سکے۔ نہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طاقت جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں تھے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے دور میں تھے، وہی طاقت ابھی بھی موجود ہے۔ نماز میں پڑھی جانے والے قرآن پاک، وہ اس وقت بھی یہی قرآن پڑھتے تھے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو آج ہم پڑھتے ہیں۔ جو نماز میں دعائیں پڑھتے ہیں وہ صحابہ کرام بھی وہی پڑھتے تھے جو آج ہم پڑھتے ہیں۔ رکوع سجود وہ بھی ویسے ہی کرتے تھے جیسے ہم کرتے ہیں، مگر جس چیز کی کمی ہے وہ نماز کے اندر جان جو ہوتی ہے، وہ ہمارے اندر وہ جان نہیں، ہمارے نمازوں کے اندر وہ جان نہیں ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی نماز کے اندر وہ جان تھی۔ تو ہمیں اپنے نماز کو جاندار بنانا ہے۔ تو کیا کہا؟ الذین هم فی صلاتہم خاشعون۔ سب سے پہلی چیز مومن کامل ہونے کے لیے ان کا نماز جو ہو کامل ہو، مکمل ہو، نماز خشوع خضوع والی ہو۔ والذین هم عن اللغو معرضون۔ اور دوسری چیز کیا؟ وہ ہر لغو چیز سے، ہر بیکار چیز سے اعراض کرنے والوں۔ اور لغو بیکار چیز، اب وہ کام ہو سکتا ہے، وہ کوئی ایسی کام ہو جس میں نہ دنیا کا فائدہ ہو نہ آخرت کا فائدہ ہو، اور کچھ باتیں ایسی، اور انسان کہیں مجلس جمع کر باتیں کرنے بیٹھ جاتے ہیں، تبصرے کرنے بیٹھ جاتے ہیں جس میں نہ دنیا کا کوئی فائدہ ہوتا ہے نہ آخرت کا فائدہ ہوتا ہے، یہ بھی لغو ہے۔ کل قیامت کی دن ہر بات پر ہمارے باس پرس ہوگی، ہم سے سوال ہوگا کہ تم نے فلانے موقع پر جو باتیں کی، جو ٹائم تم نے ضائع کیا۔ دنیا کے اندر جو ہمیں ٹائم ملی ہے نا، یہ بہت قیمتی ٹائم ہے۔ اس سے عربی ایک مقولہ ہے، الوقت اثمن من الذهب۔ وقت جو ہے، ٹائم جو ہے، وہ سونے سے بھی زیادہ قیمتی ہے، کیونکہ اگر کسی انسان کے پاس کچھ سونا تھا وہ ضائع ہو گیا، وہ دوبارہ سونا کما سکتا ہے۔ اگر آج کتنا ہے؟ 17 دسمبر 2021، آج کا دن ہم سے نکل گیا۔ ہم لاکھ کوشش کر لو، دنیا بھر کی دولت خرچ کر لو، یہی 17 دسمبر 2021 ہم دوبارہ واپس نہیں لا سکتے۔ لا سکتا ہے؟ تو وقت جو ہے، ٹائم جو ہے، وہ سونے سے بھی زیادہ قیمتی ہے۔ اس وقت کی ہمیں قدر کرنا ہے، جتنا ملے اس کی ہمیں قدر کرنا ہے۔ اس میں ہمیں ہر وقت یہ خیال رکھنا ہے کہ ہمارے زندگی کے اندر ہمارے کام سے کوئی ایسا کام صادر نہ ہو جس میں نہ دنیا کا فائدہ ہو نہ آخرت کا فائدہ ہو، نہ جسمانی فائدہ ہو نہ اخروی فائدہ ہو۔ کچھ کھیل ایسے ہوتے ہیں جس میں انسان کے لیے ورزش ہوتا ہے، اگر ورزش کی نیت سے اگر وہ گیم کھیلا جائے تو کھیل سکتا ہے، اور کچھ گیم ایسے ہوتے ہیں جو بیٹھے بیٹھے کھیلتے ہیں، نہ اس میں ہاتھ کا کوئی ورزش ہوتا ہے، نہ پیر کا کوئی ورزش ہوتا ہے، نہ جسم کا کوئی ورزش ہوتا ہے، ان میں نہ جسم کو کوئی فائدہ ہے نہ آخرت کو کوئی فائدہ ہے، تو وہ بیکار ہو گئی۔
تو کیا کہا والذین هم عن اللغو معرضون، ہر وہ کام جو لغو ہو، بیکار ہو، ان سے اعراض کرنے والوں. یہ مومن کی دوسری صفت. تیسری صفت والذین هم للزکاة فاعلون، اور وہ لوگ جو زکوٰۃ ادا کرنے والے ہوں. زکوٰۃ کیا ہے؟ انسان کو جب ایک مقدار اس کے پاس مال ہو جاتا ہے 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی کے بقدر، اس کے پاس اگر مال ہو گیا تو اس کا 40واں حصہ، جو ایک حصہ متعین کیا ہے شریعت نے، وہ حصہ اپنے مال میں سے نکال کر غربا کو دیا جاتا ہے. یا غربا کو جو زکوٰۃ دیا جاتا ہے وہ ان کا حق ہوتا ہے، آپ کا ہمارا مال نہیں ہوتا ہے، وہ ان کا حق ہمارے پاس پہنچا ہوا ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے اندر کسی کو امیر کسی کو غریب بنایا ہے. یہ دنیا چلانے کا اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک نظام ہے. اب اس نظام میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں مال دیا ہے، کسی کو غریب بنایا ہے، تو ہمیں اپنے مال میں سے جو زکوٰۃ ادا کرنا ہے، اگر وہ زکوٰۃ ادا کرنے والے ہوں خوشی کے ساتھ. ایک انسان زکوٰۃ ادا کرتا ہے بوجھ سمجھ کر کرتا ہے، تو وہ لوگ مومن کامل میں شامل نہیں ہے. اگر وہ زکوٰۃ دے رہا ہے یہ سمجھ کر دے رہا ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق ہے، غریبوں کا حق ہے، مجھے یہ دینا ہے، تو اگر وہ زکوٰۃ ادا کرتا ہے تو کامل مومنوں میں سے. والذین هم عن الزکاة فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون. چوتھی صفت کیا بیان فرمایا؟ والذین هم لفروجهم حافظون، اور وہ لوگ جو اپنے شرمگاہ کی حفاظت کرتا ہو، اپنے شرمگاہ کی حفاظت کرتا ہو، اپنے شرمگاہ کو غیر جائز جگہوں پر، غیر جائز جگہوں پر استعمال نہ کرتا ہو، ایسے جگہوں پر جہاں اس کے لیے اس کا استعمال کرنا جائز نہ ہو. اب دنیا کے اندر آج کے دور کے اندر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ نظر جو ہے یہ زنا کی طرف لے جانے والا ہے. کیونکہ انسان جب کسی غیر محرم کو دیکھتا ہے، اس کی جب خوبصورتی اس کے دل میں جو لگ جاتا ہے نا، اس کے بعد اس کے دل میں نہ معلوم کیسے کیسے خیالات پیدا ہوتا ہے. آہستہ 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 بڑھ کر وہ زنا تک پہنچ جاتا ہے. تو ہمیں کوشش کرنا ہے کہ ہم پہلے سٹیپ سے ہی اپنے آپ کو باز رکھیں. کوشش یہ کریں کہ ہمارا نظر کسی غیر محرم کے پر نہ پڑے. تیسری صفت کیا فرمایا؟ چوتھی صفت والذین هم لفروجهم حافظون الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین. ہاں وہ اپنے شرمگاہ کی استعمال کرتا ہو، شرمگاہ کو استعمال کرتا ہو کہاں؟ الا علی ازواجہم، اپنے بیویوں کے ساتھ، اپنی بیویوں کے ساتھ ہم بستری کرنا، ان کے ساتھ ہم بستری کرنا کوئی گناہ نہیں ہے. اور کن لوگوں کے ساتھ؟ الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم، اور اپنے باندیوں کے ساتھ. آج کے دور میں کوئی باندی کا تصور ہے ہی نہیں، تو یہ باندی کا تصور آج کے دور میں ہے نہیں. اگر باندی کا تصور ہوتا تو باندیوں کے ساتھ بھی ہم بستری کرنا جائز تھا. تو محترم سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو صفات بیان کی مومنوں کی، اگر وہ تمام صفتیں ہمارے اندر پائی جاتی ہیں تو انشاءاللہ ہم اولین کامیاب لوگوں کے ساتھ ہمارا شمار ہوگی. اگر وہ صفات جو مومنوں کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیتوں کے اندر بیان کیا، اگر ان میں سے کسی چیز کے اندر اگر ہمارا کمی ہو تو ہمیں کوشش کرنا ہے کہ وہ کمی ہمارے کس طرح دور ہو جائے. کیونکہ ہمارے پاس ابھی وقت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابھی ہمیں وقت دیا ہے، زندگی دی ہے. جب تک زندہ ہے تو ہم اس کمی کو پورا کر سکتا ہے، اس کمی کو پورا کرنے کے لیے محنت کر سکتا ہے. اگر یہی زندگی چھین جائے تو اس کے بعد دوبارہ واپس نہیں آ سکتا. تو محترم سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ آج تک ہم سے جو کچھ کوتاہی ہو ان کو معاف فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.